اگر آپ اسپین وزٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہاں پہ آپ لیگل ہوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ دنیا کے خوبصورت ترین جو ممالک ہیں نا، تو اسپین ان میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ ٹورزم، بزنس اور فیملی وزٹ کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان سے اسپین کا ٹورسٹ ویزا حاصل کرنا صرف ایک فارم فل کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل پروفائل بیسڈ سسٹم ہے جس میں آپ کی فائنینشیل سٹیٹس، سفری مقصد اور اپنے ملک سے مضبوط تعلقات سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ یہ جو ویزا ہے نا، یہ شینجن ویزا کے تحت آتا ہے، جس کے ذریعے آپ اسپین سمیت کئی یورپی ممالک میں زیادہ سے زیادہ 90 دن تک سفر کر سکتے ہیں۔ مگر امیگریشن کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ واقعی ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں اور مقررہ وقت پر واپس اپنے ملک واپس آئیں گے۔ اسپین ٹورسٹ ویزا کے لیے سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، جو کم از کم 3 ماہ اس کی ویلیڈٹی ہو اور اس میں 2 خالی صفحات بھی موجود ہو۔ ویزا ایپلیکیشن فارم مکمل اور درست طریقے سے بھرنا لازمی ہے، کیونکہ معمولی غلطی بھی کیس کو متاثر کر سکتی ہے۔ حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر، بائیو میٹرک اپوائنٹمنٹ اور ویزا فیس، یہ بھی بہت ضروری مراحل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریول انشورنس بھی لازمی ہوتی ہے، جس کی کم از کم کوریج 30,000 یورو تک ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی میڈیکل ایمرجنسی میں آپ محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد سب سے اہم جو چیز آتی ہے وہ آپ کا فائنینشیل سٹیٹس ہے۔ آپ کو پچھلے 3 سے 6 ماہ کے بینک سٹیٹمنٹس جمع کروانا ہوتے ہیں، تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ آپ کے پاس سفر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مناسب رقم موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جاب لیٹر، تنخواہ کی سلپس یا بزنس پروف یہ بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ یہ ثابت ہو کہ آپ پاکستان میں ایک سٹیبل زندگی رکھتے ہیں اور آپ کے واپس آنے کے واضح امکانات موجود ہیں۔ اگر آپ سٹوڈنٹس ہیں تو ادارے سے NOC اور ایڈمیشن پروف بھی ضروری ہے۔ ٹریول ہسٹری اس پورے عمل میں ایک مضبوط کردار ادا کرتی ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ پہلے ترکی، UAE یا کسی اور ملک کا سفر کر چکے ہیں تو یہ آپ کی پروفائل کو بہت زیادہ سٹرونگ بناتا ہے۔ یعنی بعض لوگ اپنی پرانی جو ٹریول ہسٹری ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے TRC یعنی ٹریول ریکارڈ سرٹیفکیٹ بھی استعمال کرتے ہیں، تاکہ امیگریشن کو یہ دکھایا جا سکے کہ آپ کے سفر کا تجربہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ فلائٹ ریزرویشن، ہوٹل بکنگ اور ایک واضح ٹریول پلان جو ہے یہ بھی لازمی ہوتا ہے، تاکہ کونسلیٹ کو آپ کے پورے سفر کی تصویر واضح طور پر نظر آئے۔ ایک مضبوط کور لیٹر جس میں سفر کا مقصد، سکیجول اور واپسی کی یقین دہانی ہو، یہ بھی کیس کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شینجن ویزا میں سب سے اہم چیز ہوم کنٹری ٹائز جو ہے، یعنی اپنی ملک سے مضبوط تعلقات ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ جائیداد، فیملی، جاب اور رسپانسبلٹی، یہ سب چیزیں آپ کے واپس آنے کے امکانات کو واضح کر دیتی ہیں۔ اگر یہ سب کمزور ہوں تو اچھے بینک بیلنس کے باوجود بھی ویزا ریجیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے ورک ویزا کی تو یہ ٹورسٹ ویزا سے مکمل طور پر مختلف اور زیادہ سٹرکچرڈ پروسیس ہوتا ہے۔ اسپین ورک ویزا کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اسپینش کمپنی کی طرف سے جاب آفر یا کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کمپنی عام طور پر آپ کے لیے ورک پرمٹ اپلائی کرتی ہے، جس کی منظوری اپروول کے بعد آپ اپنے ملک میں اسپین ایمبیسی کے ذریعے ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اور ورک ویزا میں آپ کی تعلیم، سکلز اور پروفیشنل تجربہ یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور بعض کیسز میں کمپنی یہ ثابت کرتی ہے کہ اس پوزیشن کے لیے مقامی امیدوار اویلیبل نہیں تھا، اور ورک ویزا آپ کو اسپین میں قانونی طور پر کام کرنے اور طویل عرصے تک رہنے کی اپرچونٹی بھی دیتا ہے، اور وقت کے ساتھ یہ ریزیڈنسی اور مستقل رہائش کے راستے بھی کھول سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ وزٹ ویزا پہ جائیں تو وہاں بنیادی چیزوں کے بعد ویزا تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ٹورسٹ ویزا ہو یا ورک ویزا ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دونوں میں سب سے اہم چیز جو ہے درست ڈاکومنٹس، مضبوط پروفائل اور شفاف مقصد ہوتا ہے، اور جو لوگ ان تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا کرتے ہیں ان کے لیے اسپین کا سفر ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔